ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچایا گیا۔ یہ حقیقت جو ہے ایک بڑی خوفناک حقیقت ہے، کیونکہ اب بات صرف الیکشن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس الیکشن کو چوری کرنے والے کون تھے۔ ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس حکومت کی گاڑی ہوتی ہے، پولیس مہیا کی جاتی ہے جو اس کو پولنگ سٹیشن سے ریٹرننگ افسر کے پاس ووٹوں سمیت لے کر جاتی ہے۔ یہ اب الیکشن طے کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو پورا الیکشن مشکوک ہو گیا ہے۔ آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کرنے والے کون تھے۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اغوا جو کیے گئے، جو اب ڈیٹا سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت ایک ترتیب کے مطابق ان پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک مخصوص مقام پر لے جایا گیا جہاں ووٹ تبدیل کیے گئے، اور پھر صبح کے وقت الیکشن کے ختم ہونے کے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے بعد ان کو وہاں پہنچایا گیا اور یہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو پریزائڈنگ افسر وہ ہیں جو پکڑے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو نہیں پکڑے گئے ان کا جواب کون دے گا؟ جو ان کو پکڑ کر لے گئے وہ کون تھے؟ وہ کیوں یہ کام کر رہے تھے؟ آج حکومت جواب دہ ہے۔ آج الیکشن کو ایک طرف رکھ دیں، آج سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ پہلے یہ پوچھے کہ ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کرنے والا کون تھا۔ ذمہ دار حکومت ہے، ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو آج الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں۔ الیکٹورل ریفارم کی دھجیاں تو اس الیکشن میں بکھیر دی گئی ہیں، اور یہ وہی ماڈل ہے جو 2018 کے الیکشن میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہی تماشا تھا، یہی سرکس تھی کہ آر ٹی ایس بند ہو گیا، پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے، ووٹیں کہیں اور لے جائی گئیں۔ لاہور کے بائی الیکشن میں یہی چیز کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں خود وہاں موجود تھا، سعد رفیق صاحب کے پریزائڈنگ افسر ووٹوں سمیت وہاں سے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ کس کی گاڑیاں تھیں؟ رینجر کی گاڑیاں ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ جب لوگوں نے مزاحمت کی پھر جا کر وہ الیکشن کا معاملہ جو ہے سعد رفیق صاحب کے حق میں ہوا۔ تو آج ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، وہی ماضی کے تماشے ہم پھر دسکا میں آزما رہے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یہ بات کہاں پر گئی ہے؟ اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو وہی حالت ہوگی جو آج ہمارے ملک کی ہے۔ آج کبھی کشمیر کے سودے ہو رہے ہیں، کبھی بھارت سے امپورٹ کر رہے ہیں، اپنی سمری پرائم منسٹر خود سمری اپروو کرتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ جس پرائم منسٹر کی سمری کابینہ ریجیکٹ کر دے وہ کابینہ کا ہیڈ نہیں رہ سکتا۔ یہ عمران خان کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ اس کے اوپر اس کی اپنی کابینہ نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ تو آج یہ سرکس، یہ ساری سرکس یہ الیکشنوں سے شروع ہی ہوتی ہے، یہ ڈسکا میں سرکس لگی ہے۔ آج ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پر جو فیصلہ کرے گا وہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر کے دے دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ الیکشن چوری کرنے والے کون تھے۔ سزا تو ان کو ملنی چاہیے، سزا ہم عوام کو دے رہے ہیں، سزا ہم امیدوار کو دے رہے ہیں جو جیت گئی ہیں۔ یہ آج کی ڈسکا کی حقیقت ہے، یہ آج کے الیکٹورل ریفارمز کی حقیقت ہے۔ احسن صاحب جی، میں صرف شاہد صاحب نے جو کہا ہے اس پہ یہ اضافہ کروں گا کہ NA-75 میں یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے جیو فینسنگ کی رپورٹ آنے کے بعد کہ سرکار نے، حکومت نے منظم منصوبہ بندی کے ذریعے دھاندلی کی ہے۔ عوام کے مینڈیٹ پہ سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے منظم ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سیریس بات ہے۔ پاکستان کا آئین عوام کے ووٹ کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ قرار دیتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت کی طرف سے منظم دھاندلی کرنے کی سازش پکڑی گئی ہے۔ اگر یہ 20 پولنگ سٹیشن تک کوئی انفرادی معاملہ ہوتا تو اسے 20 پولنگ سٹیشن کا معاملہ کہا جا سکتا تھا،
یہ ایک منظم سازش حکومت کی کانسپریسی پکڑی گئی ہے، لہذا یہ اب 20 تک اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے 350 پولنگ سٹیشن پر نہ جانے حکومت کس طرح انتظامی مشین کے ذریعے اثر انداز ہوئی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ چوری پکڑ کے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے نہ صرف اس فیصلے کو اپ ہولڈ کرے گی، بلکہ جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ری پول کی اجازت دینی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جیسے پاناما ایک فرضی جو رپورٹ چھپی تھی اس میں سپریم کورٹ نے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کی کہ جے آئی ٹی بن گئی، 1 مہینے میں جے آئی ٹی رپورٹ دے۔ یہ پاناما سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے، عوام کے رائے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، حکومت کی منظم سازش سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سپریم کورٹ اس بات کی نگرانی کرے گی کہ جب تک وہ لوگ ذمہ دار جو اس ڈاکہ ڈالنے کے پیچھے تھے پکڑے نہیں جاتے، یہ معاملہ ٹھپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ صرف 20 پولنگ سٹیشن تک کہانی محدود رکھی جاتی ہے تو میں ادب سے کہوں گا، بہت ادب سے، 20 پولنگ سٹیشن پہ ری پولنگ کی اجازت کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بیل آؤٹ پیکج دیا جا رہا ہے۔ اگر جنہوں نے یہ منظم دھاندلی کی ہے، عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی ہے، ان کو سزا دینی ہے، تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ری پولنگ کا فیصلہ ہوگا تاکہ پاکستان کے اندر ووٹ چرانے کی کانسپریسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے، اور جو لوگ اس گھنونے جرم میں شامل ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ کس کی اجازت سے، کس کے حکم کے اوپر ضلع کی انتظامیہ، صوبے کی انتظامیہ، ڈویژن کی انتظامیہ، پولیس نے، وفاقی ایجنسیوں نے اس گھنونی سازش کے اندر حصہ لیا اور عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ دس از سبورشن آف کانسٹیٹیوشن۔ میں ادب سے امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان 20 پریزائڈنگ افسر کے اغوا کے بعد اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک منظم سازش تھی، اور اگر یہ منظم سازش تھی تو یہ پھر 20 پولنگ سٹیشن تک محدود نہیں تھی، یہ پورے حلقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسکا کے عوام کو، وہاں کے شہر کے لوگوں کو جہاں پولنگ سٹیشن بند رکھے گئے، فائرنگ کر کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، 2 جانیں ضائع ہوئیں، اس دہشت گردی، غنڈہ گردی کو کس کے حکم پر کیا گیا تاکہ وہاں ووٹرز کو ڈرایا جائے، ہراساں کیا جائے، شہر کے لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے۔ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صرف کوئی 10-20 پولنگ سٹیشن کا معاملہ بنا، پھر تو یہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج ہوگا۔ میری دانست کے اندر وہ خوشیاں منائیں گے، وہ مٹھائیاں بانٹیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی روایت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے، اور اگر الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ کوئی مضبوط قدم اٹھایا ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اپنا وزن ووٹ کی حفاظت اور عزت کے پلڑے میں ڈالے گی۔ ایسے ریفال صاحب یہ بتائیں کہ جو کہانی 25 جولائی 2018 سے شروع ہوئی تھی وہ ٹسکا کے انتخابات تک پہنچ گئی،
लेकिन हमें पीडीएम चले छोड़े अपोजिशन जमातें भी एक कमजोर मौक़िफ़ के सामने मैदान में नजर आई। आप ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगर ये 25 जुलाई से दस्कत तक की कहानी और गिलगित बल्तिस्तान में जो कहानी दोहराई है, इंशाल्लाह हिफाजती इक़दाम क्या करेंगे आज़ाद जी, कश्मीर? हम इस बारे में पूरी हिफाजत भी करेंगे। और ये बात मैं बताना चाहता हूं, अगर कश्मीर के अवाम के वोट को किसी ने चुराने की कोशिश की तो वो मोदी का यार होगा, वो मोदी हुकूमत के बयानिए को मजबूत करेगा, वो मकबूजा कश्मीर पे भारत के तसल्लुत को जायज करार देने की तौजीह की बुनियाद रखेगा। इसलिए हमें आज़ाद कश्मीर